بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت 131 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا تھا۔ اب ہم اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ اللہ عز و جل فرما رہے ہیں وَوَصَّى بِهَا ابراہیم، اور وصیت کی بِهَا اس کی ابراہیم نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوبُ اور یعقوب کو، یا بنی اے بیٹوں، ان اللہ بے شک اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ نے چن لیا، اصطفیٰ چن لیا ہے، لَكُمُ الدِّينَ تمہارے لیے دین کو، فلا پس نہیں، تموتن پس ہرگز مت مرنا، الا سوائے وانتم مسلمون اور ہو تم مسلمان۔ یعنی کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اس کی وصیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی، اے میرے بیٹوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، پس تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کے۔ اچھا، یہ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ آیت 2 دفعہ آئی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ جو ہے سورہ آل عمران میں بھی آئی ہے۔ اب یہاں خطاب ہو رہا ہے، یہاں جو بتایا جا رہا ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تھرو ہے، اور دوسری جو آیت ہے وہ سورہ آل عمران میں ہے، اور اس میں اللہ عز و جل فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اچھا، آگے فرمایا ان الدین بے شک دین عند اللہ اللہ کے نزدیک اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ کو ایک بات سمجھ آ گئی ہے کہ آپ یعنی کہ ایک پیغمبر جو ہیں اپنے بچوں کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ بھئی تم اس حال میں مت مرنا کہ تم دین اسلام سے باہر ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ تو مسلمان ہیں، اور ہم لوگ تو آپ کہہ لیں کہ کس درجے پہ ہیں نیچے ہم لوگ، تو ہم لوگ اس بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو مقصد صرف یہ بتانے کا ہے کہ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ پیغمبر کو اپنی اولاد کی اور دین کی کتنی فکر ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے اللہ عز و جل فرما رہے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم تھے شہادہ حاضر، کیا تم تھے حاضر، اذ جب حضر یعقوب الموت جب آئی آ پہنچی ان پر موت، اذ قالا جب کہا لی بنی ہی اس نے اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون کس کی عبادت کرو گے تم، من بعدی اس کے بعد، میرے بعد، یعنی کہ تم کس کی عبادت کرو گے، قالو انہوں نے کہا نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہ کا آپ کے معبود کی، و الہ اور معبود آبائی کا اور اس معبود کی جس پہ ہمارے آبا و اجداد تھے، جیسے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم اسماعیل اور اسحاق، الہ واحدن ایک ہی الہ، واحد الہ، و نحن لہ مسلمون اور ہم لہو اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو بات نوٹ کرنے کی وہ یہ ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا وفات کا ٹائم آیا، اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے سب بیٹے جو تھے یوسف علیہ السلام سمیت مصر میں تھے۔ ٹوٹل ڈیٹیل جو ہے نا اس کی وہ آئے گی سورہ یوسف کے اندر، ٹھیک ہے۔ سورہ یوسف میں ہم اس کی ٹوٹل ڈیٹیل پڑھیں گے، لیکن جو ابھی کے لیے بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹائم وہ مصر میں تھے، ان کے سارے بچے، تو انہوں نے اپنے بچوں کو نصیحت کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی انتقال جو تھا وہ مصر میں ہی ہوا، ٹھیک ہے، اور وہیں انہوں نے اپنے 12 کے 12 بیٹوں کو جمع کیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، ان سے ہی یہود کے 12 قبیلے نکلے تھے، ٹھیک ہے نا، اور 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بن گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل سے ہی، یا آپ نے دیکھا نا قرآن پاک میں یا بنی اسرائیل، حضرت جو اسرائیل تھا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے وہی یہود کے
جو تھے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنے تھے، ٹھیک ہے، جن میں ہم نے پڑھا تھا کہ 12 قبیلوں میں جیسے وہ آیت آئی تھی سورہ بقرہ کے اندر فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پس قتل کرو اپنی جانوں کو، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ 12 قبیلوں میں سے جس نے شرک کیا ہے، جس نے بچڑے کو معبود بنایا ہے، تو کیونکہ آپ بھی سمجھتے ہیں قبیلوں کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اگر ایک قبیلہ دوسرے کے لیے دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی کرتا ہے تو ایک جنگ چھڑ جاتی ہے۔ تو وہاں یہی حکم ہوا تھا کہ بھی اپنے ہی ہر قبیلہ اپنے اندر جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا ان کو قتل کرے۔ تو اس ٹائم لگ بھگ 70,000 یہودیوں کو قتل کیا گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور آگے جو ہم نے آیت پڑھی اس میں یہ ہے کہ اب تم کس کی عبادت کرو گے، مطلب کس کی پوجا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے۔ اب یہاں ہرگز یہ بات نہیں تھی کہ انہیں یہ بات پتہ نہیں تھی، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا فرض پورا کیا، انہوں نے اپنے بچوں کو بتایا کہ بھائی بعد میں تم کس کی عبادت کرو گے، اس اللہ کی عبادت کرو گے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اور جس کی ہمارے آبا و اجداد نے یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس طرح سب نے عبادت کی، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم بھی اسی ہی معبود کو معبود مانیں گے اور اسی کی عبادت کریں گے۔ تو معزز ناظرین، آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت 132 اور 33 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ اللہ عز و جل آپ سب کو دین میں استقامت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔